3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں، اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو کہ حضرت کیا بات کہہ دیا آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے ایک گندے انسان کو کر دو. حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو، کہ جی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی، لہذا اس کی قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو، شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے. اور پھر میں نے یہ بات اپنے شیخی سے سنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. وہ 2 کلمے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو کہے الحمدللہ، دوسرے کہے استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. جب 2 کلمے کہہ دے گا شیطان تو انسان نماز پڑھنے کے بعد تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ 2 طریقوں سے بہکاتا ہے. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا اور تیری نماز کیا، یہ تو ایسی فضول ٹکریں ماری ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے. تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر، الحمدللہ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسرا شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا. وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائط رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک حائط کہتے ہیں جلاہے کو، کہتے ہیں ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، تو 2 رکعتیں کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوانے کے بعد دل میں ایک تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کے طرف، یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی.
بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتی ما عرفنا کا حق معرفتی، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ جاتا ہے نماز پڑھنے میں، سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، انگوٹھا ہلا ہلا کر لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم شمار کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم تو اگر کوئی بھی پڑھنے کی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کے اوپر استغفار ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اور استغفراللہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی طرف سے کوشش اس بات کی مکمل کی جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو، اگر بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تو معاف ہے۔ اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر، اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی اب یاد کر لی، اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا۔ اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اس کا بڑا ہی اثر ہے۔ اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا۔ یہ چند باتوں کا اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے انشاءاللہ بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صفت جو اس سورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔